بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47 ان 6 لفظوں کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ یہ اوپر بات آئی ہے کہ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کے، اذن۔ تو اگر ان ظاہر ہو اور اس کے بعد فعل مضارع آ جائے تو تب تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ الفاظ ایسے ہیں یا کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے بعد ان پوشیدہ مانا جاتا ہے، ان پوشیدہ مانا جاتا ہے اور وہ پوشیدہ ان مضارع کو نصب دیتا ہے۔ کچھ حروف تقریباً 6 حروف ایسے ہیں کہ ان کے بعد ان پوشیدہ مانا جاتا ہے اور وہ ان ما بعد کو نصب دیتا ہے۔ ان 6 لفظوں کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 1 حتی حرف جر کے بعد۔ یہ آپ نے حروف جارہ میں پہلے پڑھا تھا، من، ان، الی، حتی، اذا، یہ حتی بھی حروف جارہ میں سے تھا۔ تو اگر یہ حتی حروف جارہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے، حتی فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ حتی کے بعد ان پوشیدہ مانا جاتا ہے اور وہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حتی نصب دے گا، کیونکہ حتی تو حرف جر میں سے ہے، حرف جر کیسے نصب دے سکتا ہے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حتی کے بعد ان پوشیدہ ہے، وہ ان فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ کہتے ہیں حتی حرف جر کے بعد، جیسے سرتو حتی ادخل البلد، چلا میں شہر میں داخل ہونے تک، چلا میں شہر میں داخل ہونے تک۔ تو یہ جو حتی ہے، حتی سے پہلے تھا سرتو ادخل البلد، ادخلو تھا فعل مضارع، لیکن یہاں جب حتی داخل ہوا تو اس نے فعل مضارع کے ضمے کو فتح سے بدل دیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ حتی کے بعد ان پوشیدہ ہے۔ سیرتو حتی ادخل البلد، چلا میں یہاں تک کہ داخل ہو گیا شہر میں، چلا میں شہر میں داخل ہونے تک۔ تو پہلا ہے حتی۔ دوسرا ہے لام جحد، انکار والا لام، لام جحد انکار والا لام، یعنی اگر کانا نافیہ کے بعد، کانا نافیہ کے بعد لام آئے تو اس لام کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کانا کا استعمال ہے کہ کانے کے معنی آتا ہے ہونا، تو کانا اگر نافیہ ہو، یعنی کانا سے پہلے نفی ہو، کانا اگر منفی ہو اور اس کے بعد لام آ جائے، اس کے بعد اس کی خبر پر اگر لام آ جائے تو اس کو لام جحد کہا جاتا ہے۔ لام جحد یعنی انکار والا لام کہا جاتا ہے، اس لام کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے، ما کان اللہ لیعذبہم، ما کانا نہیں ہے، اللہ لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے، یا اللہ ان کو ہرگز عذاب نہ دیتا، اللہ ہرگز نہ عذاب دیتا ان کو۔ تو یہ محاوری ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا نہیں اللہ کہ ان کو عذاب دے۔ تو یہ جو ما کانا ہے، ما نافیہ ہے، تو کانا منفی ہے، اور اس کانا منفی کا جو اسم ہے یہ اللہ ہے، اور لیعذبہم اس کی خبر ہے، تو اس خبر پر لام جحد داخل ہوا ہے، تو اس لام جحد کے بعد ان پوشیدہ مانا جائے گا، اور وہی ان یعذبہ کو نصب دے رہا ہے۔ اصل میں یعذبہ یعذب تعذیب، یعذب تھا، تو اس لام کے بعد جو ان پوشیدہ ہے اس ان نے اس کو نصب دیا ہے۔ لام جحد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ہرگز نہ عذاب دیتا ان کو۔ لام جحد وہ لام ہے جو کانا منفی کی خبر پر آتا ہے، لام جحد وہ لام ہے جو کانا منفی کی خبر پر آتا ہے۔ تو یہ کانا سے پہلے ما نافیہ لگا ہوا ہے تو یہ کانا منفی ہو گیا، یعنی نفی والا کانا، اور پھر اللہ اس کا اسم ہو گیا،
یعذبہم اس کی خبر ہے، اس خبر پر لام داخل ہوا ہے، تو چونکہ یہ نفی کے تحت میں آ رہا ہے تو اس کو لام جحد یعنی انکار والا لام کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس او کے بعد جو الا یا الا کے معنی میں ہو، اس او کے بعد جو الا یا الا ان کے معنی میں ہو، یعنی اگر کوئی او الا کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں ہو اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہو تو وہ او اس کے بعد اس او کے بعد ان پوشیدہ مانا جائے گا، وہ او بعد والے جملے کو یعنی مضارع کو نصب دے گا۔ جیسے لألزمنک او تؤتینی حقی، میں ضرور تم سے چمٹا رہوں گا، لألزمنک میں ضرور بھی ضرور تم سے چمٹا رہوں گا یعنی تم کو پکڑے رہوں گا، حتیٰ کہ تم مجھے میرا حق دے دو، یہاں تک کہ تم مجھ کو میرا حق دے دو۔ تو یہ جو او ہے، او تؤتینی حقی، یہ او الا کے معنی میں ہے، او الا کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ تم مجھے میرا حق دے دو۔ تو توتینی تھا اصل میں، تو تینی آتا یوتی، توتینی تھا، تو الا چونکہ او الا کے معنی میں ہے اور وہ او جو الا کے معنی ہو اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ان پوشیدہ ہے، اور اسی ان پوشیدہ نے توتیہ کو فتح دیا ہے۔ یا نمبر 3، اس او کے بعد جو الا یا الا کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او توتینی حقی، میں ضرور تم سے چمٹا رہوں گا یہاں تک کہ تم مجھ کو میرا حق دے دو۔ فائدہ، نون وقایہ وہ نون ہے جو فعل اور حرف کے آخر کو کسرے سے بچانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کل جو آپ نے پوچھا تھا نون وقایہ کیا ہوتا ہے، یہ آیا یہاں پر نون وقایہ۔ تو نون وقایہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ فعل کو اسی طرح سے حرف کو کسرے سے بچایا جا سکے، چونکہ فعل کے نیچے کبھی کسرہ نہیں آتا ہے، اسی طرح سے حروف پر بھی کسرہ نہیں آتا ہے، تو اور یا متکلم جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے، یا متکلم جو ہے وہ کسرے کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کے کسرے کی رعایت کرنے کے لیے نون بڑھا دیا جاتا ہے اور اس نون کے نیچے زیر لگا دیا جاتا ہے یا کی رعایت میں، تو یہ نون بچانے والا ہوتا ہے فعل کو اور حرف کو کسرے سے۔ نون وقایہ وہ نون ہے جو فعل اور حرف کے آخر کو کسرے سے بچانے کے لیے لایا جائے، جیسے ذرا بنی، تو اگر کوئی کہے کہ اس نے مجھے مارا، ضربہ مارا اس نے مجھے، تو چونکہ مجھے مفعول کے لیے یا متکلم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو اصل میں ذرا بھی ہونا چاہیے تھا، ذرا بھی، اور جب ہم ذرا بھی کہیں گے تو پھر جو فعل ہے فعل کے نیچے کسرہ آ جائے گا، حالانکہ فعل کا کسرہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے یضربونی، تو اگر ہم نون وقایہ نہ لگائیں تو ہوگا یضری بی، حالانکہ مضارع کے صیغے پر کسرہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے اننی، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اگر ہم اس کے آگے یا لگا دیں تو انی ہو جائے گا، تو اس وجہ سے کسرے سے بچانے کے لیے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لیتانی، حروف ناقصہ میں سے یہ لیتا ہے، لیتا وہ حرف مشبہ بالفعل میں سے، انا کانا لیتا لاکنہ لعل، تو انا کانا لیتا لاکنہ لعل، تو لیتا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، تو اگر اس کے بعد یا متکلم ہمیں لانی ہے تو نون کا اضافہ کرنا ہوگا اور لیتا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تو لیتی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ نون وقایہ کا تذکرہ تھا۔ چوتھا ہے واو صرف کے بعد، واو صرف کے بعد، جیسے لا تاکل السمک وتشرب اللبن، مچھلی نہ کھاؤ دودھ پینے کے ساتھ، لا تاکل السمک مچھلی نہ کھاؤ، وتشرب اللبن دودھ پینے کے ساتھ۔ تو یہ جو واو صرف ہے، واو صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واو معیت کے معنی میں تبدیلی کے معنی کے لیے آتا ہے، واو صرف کے معنی آتے ہیں تبدیلی کرنا، تو اس واو کے ذریعے سے تبدیلی ہو جاتی ہے، بعد والے جملے کو پہلے والے جملے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہے دیکھیں،
واو صرف کے بعد جیسے لا تاکل السمک وتشرب اللبن، مچھلی نہ کھاؤ دودھ پینے کے ساتھ. تو واو صرف ایسا واو عاطفہ ہے جس کے بعد فعل مضارع ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہو. واو صرف ایسا واو عاطفہ ہے جس کے بعد فعل مضارع ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واو صرف واو عاطفہ ہوتا ہے. واو عاطفہ عطف کرنے کے لیے ایک لفظ کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے واو لایا جاتا ہے. تو اگر واو عاطفہ کے بعد فعل مضارع ہو، واو عاطفہ کے بعد فعل مضارع آئے تو اس فعل مضارع کو سے پہلے جو واو آیا ہے اس واو کو واو صرف کہیں گے اور اس کے بعد ان مقدر مانا جائے گا اور وہ ان ما بعد کو نصب دے گا. واو صرف ایسا واو عاطفہ ہے جس کے بعد فعل مضارع ان مقدر کی وجہ سے منصوب ہو. اس سے پہلے نفی محض یا طلب یعنی امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض میں سے کوئی ایک ہو اس کو معیت وابی بھی کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دو جملے ہیں. پہلا تو ایک تو واو ہے، واو تو عاطفہ ہے. واو عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ اس سے پہلے آئے گا، ایک جملہ بعد میں آئے گا. بعد والا جو جملہ ہوگا وہ فعل مضارع ہوگا اور پہلے والا جو جملہ ہوگا اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. مثلا وہ امر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، نفی کا بھی، استفہام کا بھی اور تمنی کا بھی، عرض کی. یعنی کہ پہلا والا جو جملہ ہے وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا والا جملے کے بعد واو کے بعد جو ہے واو کے بعد ان پوشیدہ مانا جائے گا اور اس کے بعد فعل مضارع ہوگا تو اس فعل مضارع کو نصب دے گا. واو صرف ایسا واو عاطفہ ہے جس کے بعد فعل مضارع ان مقدر کی وجہ سے منصوب ہو اور اس سے پہلے نفی محض یا طلب یعنی امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض میں سے کوئی ایک ہو اس کو واو معیت بھی کہتے ہیں. لام کے بعد جیسے اسلم تو لیدخل الجنہ، اسلام لائے میں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جیسے پیچھے آیا تھا کہ تو کہ ناصبہ ہوتا ہے انلن کے اذن، کہ تو نصب دیتا ہی ہے. اسی طرح سے لام ایک لام ہوتا ہے وہ بھی کے معنی میں ہوتا ہے. تو چونکہ وہ کے معنی میں ہے تو اس وجہ سے وہ بھی نصب دیتا ہے. جیسے لام کے بعد جیسے اسلم تو لیدخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہ اصل میں تھا لکی ادخل الجنہ. تو یہاں اصل عبارت اس طرح سے تھی اسلم تو لکی ادخل الجنہ. تو یہ لام جو ہے یہاں پر کئی کے معنی میں ہے اور مطلب ہوگا اسلام لائے میں تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو چونکہ لام کے معنی میں ہے اس وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے یا مضارع ہے وہ منصوب ہوگا. اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ان پوشیدہ ہے. اسلم تو لیدخل الجنہ، اسلام لائے میں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. لام کے وہ حرف ہے جس کا ما قبل ما بعد کا سبب بنے. لام کے کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ لام جہد بھی ہوتا ہے اور لام کے بھی ہوتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ لام کے وہ حرف جر ہے جس کا ما قبل ما بعد کا سبب ہو، یعنی پہلے والا جملہ دوسرے والے جملے کا سبب بنے، دوسرے والے جملے کے وجود کا سبب بنے. جیسے یہ اسلم تو، میں اسلام لایا. اسلام کیوں لایا؟ تاکہ ما بعد والا جملہ ہے اس کے لیے سبب بن سکے، یعنی میرا اسلام میں لانا اس لیے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں.